السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ میرے دینی بہن بھائیوں، نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام عبادات کی فرضیت و مشروعیت زمین پر نازل کی، اور جب نماز کی باری آئی تو اس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر نمازوں کو فرض کیا، اور نماز کی اہمیت و قدر و منزلت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے اسی نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اسی کی بنا پر انسان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حریب بن قبیصہ جو ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے دعا کی، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کسی اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے۔ چنانچہ مجھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے کسی اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے، تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد سنا تھا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل صلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ بے شک قیامت کے روز سب سے پہلے بندے کے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ ہے اس کی نماز۔ اگر وہ ٹھیک طرح سے ادا کی گئی ہوگی تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اگر وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کی گئی ہوگی تو وہ ذلیل و خوار اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ بلکہ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی نماز کی قبولیت پر ہوگا۔ اس روایت کے الفاظ یوں ہیں، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک طرح سے ادا کی گئی ہوگی تو باقی تمام اعمال بھی درست تسلیم کر لیے جائیں گے، اگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اعمال بھی فاسد تصور کیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، یا ہم باقی اعمال کی طرح نماز میں بھی منمانی کرتے ہیں اور اپنی منشا یا اپنے مخصوص مسلک کے مطابق اسے ادا کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چند ہم عمر نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے 20 راتیں آپ کے پاس قیام کیا۔ پھر آپ کو یہ گمان ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لی۔ ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اور چونکہ آپ بڑے نرم مزاج اور رحم دل تھے، اس لیے آپ نے فرمایا، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی۔
فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ۔ تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، پھر انہیں بھی تعلیم دو اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ، اور تم نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو تعلیم دی، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہے، لہذا پوری امت پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز اس طرح پڑھے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب اہل ایمان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل میں بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔